کیا وجہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ اچیو کرتے ہیں اور بڑی تعداد لوگوں کی کسی بھی شعبے میں اچیو نہیں کرتی؟ یا کچھ لوگ لیجنڈ بن جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی ہی فیلڈ میں لیجنڈ نہیں بنتے؟ اسماعیل لنگلی، آپ نے نام سنا؟ نہیں سنا ہوا؟ آپ میں سے کون کون جانتا ہے جی رائٹ بردرز کو؟ اسکول کے 2-3 کلاس کے بچے کو پتا ہے رائٹ بردرز کا پتا ہے۔ ان دنیا کا پہلا جہاز، پہلی فلائٹ ممکن بنائی تھی۔ جہاز کے بننے کے 100 سال بعد ایک دنیا میں ریسرچر ہے جس نے اس پہ ریسرچ کی، جس نے یہ ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کیا۔ اسماعیل لنگلی کے پاس بہترین ریسورس، بڑی ایک اماؤنٹ ہے جو گورنمنٹ نے اس کو فنڈ کی تھی ڈالرز میں۔ اپنے وقت کا وہ بہترین پڑھا ہوا انسان تھا اور اس کے پاس بیسٹ ٹیم تھی۔ امریکن گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسی وہ مشین بنا لے جو ہوا میں اڑے۔ اتنے ریسورس ہونے کے باوجود وہ نہیں کر سکا۔ اس کے مقابلے میں یہ جو رائٹ بردرز تھے، اس کو ہسٹری میں اس لیے بھی ان دونوں کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس نہ ریسورس تھے، نہ ان کے پاس کوئی پیسہ تھا، نہ ان کے پاس میڈیا تھا، نہ ان کے پاس گورنمنٹ سپورٹ تھی، نہ ان کے پاس اس سے ریلیونٹ ایجوکیشن تھی، اور یہ فقط سائیکل میکینک تھے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آج سے 100 سال پہلے سائیکل ایک بہت بڑی سہولت تھی۔ اب یہ سائیکل میکینک اٹھتے ہیں جی اور یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے ہوا میں اڑنا ہے۔ یہ پہلے 2 انسان تھے جنہوں نے ایک مشین بنائی اور 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 اتنی دیر کے لیے صرف یہ مشین ہوا میں اڑی۔ اور یہ 8 سیکنڈ کی فلائٹ کے بعد آج ذرا دیکھیے گا کہ دنیا میں انقلاب آ گیا۔ اور یہ واقعہ 3 دن کے بعد آپ کی اطلاع کے لیے رجسٹرڈ ہوا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو میڈیا رجسٹرڈ کرنا ہے۔ 100 سال کے بعد سائمن سینک اس چیز کو پکڑتا ہے، جب ریسرچ کرتا ہے تو اس کو ایک حیران کن بات سمجھ آتی ہے، جو کہ آپ کی سٹریس مینجمنٹ کے لیے بھی اور آپ کے زندگی میں فلو کا جو ورڈ ہے اس کے لیے، اور آپ کی خوشی کے لیے اور آپ کے اطمینان کے لیے وہ انتہائی کہہ لیجیے معاون رہے گا۔ اب وہ کیا چیز تھی جی؟ 100 سال کے بعد یا وہ ریسرچ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہیں، پہلی بات کیا کام کر رہے ہیں ایک سوال ہے، وہ کام کیسے کر رہے ہیں یہ دوسرا سوال ہے۔ یہ دونوں سوالوں سے زیادہ اہم سوال ایک اور ہے، اور وہ سوال ہے یہ کوئی بھی کام آپ کیوں کر رہے ہیں۔ ہم عمومی طور پہ جو ترتیب بناتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اس کام کو ایسے کر رہا ہوں، اور پھر ہم بتاتے ہیں اس کام کو میں اس لیے کر رہا ہوں۔ یہ دنیا میں جو غیر معمولی لوگ ہیں، یہ جو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس ایک ایسی غیر معمولی چیز ہوتی ہے جو انہیں رکنے نہیں دیتی، اور اس کا نام ہے WHY، دی ریزن، وجہ۔ اتنی طاقتور ریزن ان کے پاس ہوتی ہے، ہرڈلز بھی میٹر نہیں کرتے، رکاوٹیں میٹر نہیں کرتی، پریشانیاں میٹر نہیں کرتی، کرٹیسزم میٹر نہیں کرتا، پھر بھی لگے رہتے ہیں کیونکہ وائی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اب ترتیب کیا ہے؟ سائمن سینک یہ کہتا ہے اٹس اے گولڈن سرکل۔ ایک رنگ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے وٹ، اس سے اندر والے رنگ پہ لکھا ہوا ہے ہاؤ، اور اندر بالکل لکھا ہوا ہے وائی۔ وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے غیر معمولی لوگ ہیں ان کی ترتیب ہی ہوتی ہے، وہ وائی کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، اور وائی کے بعد آتا ہے ہاؤ، اور ہاؤ کے بعد آتا ہے وٹ۔ عام جو لوگ ہیں، سارے عام سے زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، ان کی ترتیب اس سے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ وہ وٹ پہلے رکھتے ہیں، ہاؤ بعد میں رکھتے ہیں، اور 3rd نمبر پہ ان کا وائی آتا ہے، اور وائی اتنا اسٹرانگ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غیر معمولی زندگی جی سکے۔ اب یہ وائی کیا چیز ہے، اس کو میں جوڑنا چاہوں گا آج ہماری سٹریس مینجمنٹ اور ہیپینس سے۔ مارٹن لوتھر کنگ جو ہے، اس کا ایک سینگ، اس کا جملہ بہت طاقتور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے جینے کی وجہ آپ نے نہیں ڈھونڈی تو آپ کو جینے کا حق نہیں ہے۔ Why is a reason, why is a goal, why is a target, and why کو میں اور آسان کروں، میں جو بھی کام کرتا ہوں، نمبر 1 میں وہ کیسے کرتا ہوں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میں کیوں کرتا ہوں۔ اور کیوں کا جواب میں نے دے دیا، وہ اس کیوں کے بننے میں کتنی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ بتا رہا ہوں کہ وہ کام مجھے خوشی، مجھے تسکین، مجھے سکون قلب، مجھے اطمینان قلب، اور میری اندر روح کی جو فلفلمنٹ ہے اس کو ممکن بناتا ہے۔ دس از دی ون آف دی ٹاپ ریزن۔ باقی میرے بھائیوں اور بہنوں، پیسہ ثانوی وجہ ہے، نام فیم ثانوی وجہ ہے، باقی ساری ریزن ثانوی ہیں، وہ نتائج ہیں جو کہ کسی بھی کام کی وجہ سے آ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا نتیجہ جو کہ کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، جو کہ کسی کو بتایا نہیں جا سکتا، کہ جو خوشی، سرشاری اور اطمینان ملتا ہے، وہ ایک گریٹفلنس کی فیلنگ کہ الحمدللہ اللہ پاک تو نے مجھے جس لیے پیدا کیا تھا میں وہی کام کر رہا ہوں۔ What is the definition of achievement? What is the definition of success? آپ کا نام آئے،
تو وہ کام یاد آ جائے جس کے لیے آپ آئے تھے دنیا میں, اور وہ کام اگر کوئی تذکرہ کرے تو آپ کا نام آ جائے. میں نے کہا رائٹ بردرز, فوراً جن جو جانتے تھے ان کے ذہن میں کیا آ گیا؟ فلائٹ, جہاز, یعنی فوراً وہ کام یاد آ گیا کہ اس کام کے لیے بنے تھے. سو یہاں پر اس سارے آئیڈیا کو میں ایک دفعہ پارک کر رہا ہوں اور میں آپ کو مین اصل پوائنٹ بتانے لگا ہوں. سر سٹریس مینجمنٹ کا ون آف دی بیسٹ سورس کیا ہے؟ وہ کام ڈھونڈیں اور کریں جس کے لیے آپ پیدا ہوئے. ایسا کام جو آپ کو خوشی دے, ایسا کام جو آپ کبھی اس سے ریٹائر ہی نہ ہونا چاہیں. اگر ابھی تک نہیں ڈھونڈا تو میرے بھائی پھر یاد رکھیے, سٹریس مینجمنٹ کوئی پھر آسان کام نہیں. سٹریس مینجمنٹ کا مطلب ہے آپ کی زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہے, اگر اس انداز میں لکیلی آپ کے پاس پیشن ہے اور آپ کسی پیشن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, آپ کسی جذبے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, نالائق لائق ہو جاتا ہے, عام بندہ غیر معمولی ہو جاتا ہے, آرڈنری ایکسٹرا آرڈنری بن جاتا ہے. سو دی ٹوڈے لیکچر از دی ون آف دی فائنسٹ سورس آف اسٹریس مینجمنٹ اینڈ ہیپینس از اے گڈ لک دیٹ آپ کا پیشن اور آپ کا پروفیشن ایک ہے.